سب سے پہلا اقدام ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں ہم سے گناہ ہوئے ان سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے۔ ایسی فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تو اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنی چاہیے اور استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو آ چکی ہو، اور جو آفت نہ آئی ہو، آنے والی ہو، اس سے حفاظت کے لیے بھی دعا کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ تو دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے اور اوپر سے آفت اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ دعا آسمان کو جاتی ہے تو یہ درمیان سے ہی ٹکرا جاتی ہے اور قیامت تک یہ دعا اس سے لڑتی رہتی ہے، اس کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ اور تیسری بہت اہم چیز وہ ہے کہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ ایسے آپ نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے۔ میتۃ السوء یعنی وہ ہلاکتیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔